السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا الصلاة علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فمن صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام و سامعین حضرات، آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے فوائد بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم وہ فوائد بیان کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا الصلاة علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ فمن صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرہ، پس جو بھی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 1209۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا پسند ہے، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو بہت ہی محبوب ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا وباؤں اور دیگر بڑی مصیبتوں کے خاتمے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اب ہم ان فوائد کا ذکر کریں گے کہ جنہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میں درود و سلام بھیجنے کے جو فوائد ذکر کیے ہیں ان کو ہم یکے بعد دیگرے انشاءاللہ المستعان بیان کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ، درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی موافقت، اگرچہ بندے کے درود اور اللہ کے درود میں فرق ہے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ، درود بھیجنے میں فرشتوں کے ساتھ موافقت ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں حاصل کرتا ہے، یہ چوتھا فائدہ ہے۔ اور پانچواں فائدہ، بندے کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 7، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ نمبر 9، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا سبب ہے۔ نمبر 10، درود و سلام بھیجنا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 11، درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت و پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ نمبر 12، بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 13، درود و سلام بھیجنا تنگ دست کے لیے درود صدقہ کے قائم مقام ہے۔ نمبر 14، حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں معاون و مددگار ہے۔ نمبر 15، درود و سلام بھیجنا اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا بڑا سبب ہے۔ نمبر 16، بندے کے لیے طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 17، مرنے سے پہلے جنت کی بشارت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 18، درود و سلام بھیجنا قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پانے کا سبب ہے۔ نمبر 19، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے میں معاون و مددگار ہے۔ نمبر 20، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود و سلام کا جواب پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 21،
مجلس کو پاکیزہ و خوشبودار بنانے کا ذریعہ ہے، چنانچہ قیامت کے روز ایسی مجلس حسرت و افسوس کا باعث نہیں ہوگی۔ نمبر 22، فقر و محتاجگی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 23، بخیلی و کنجوسی سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 24، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا فرشتے کی بد دعا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 25، جنت جانے کا راستہ ہے، کیونکہ درود بھیجنے سے بندہ جنت کے راستے پر گامزن رہتا ہے، جبکہ درود نہ بھیجنے سے اس راستے سے ایک انسان دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 26، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اس مجلس کی گندگی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 27، خطبوں اور تقریروں کی باتوں کو مکمل کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 28، درود و سلام بھیجنا بروز قیامت پل صراط پر زیادہ روشنی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 29، سنگ دلی و تند مزاجی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 30، درود بھیجنے کے سبب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین والوں میں بندے کی تعریف کو دوام بخشتا ہے۔ نمبر 31، برکت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 32، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 33، درود بھیجنے والے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس میں زیادتی اور اضافے کا بہترین سبب ہے۔ نمبر 34، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 35، بندے کی ہدایت کا وسیلہ اور اس کے دل کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 36، درود بھیجنے والے کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 37، پل صراط پر ثابت قدمی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 38، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق میں سے بعض حق ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 39، درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے۔ نمبر 40، درود بھیجنا بذات خود ایک دعا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اپنے پیارے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، یا اس میں بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرمائیں۔ یہ درود بھیجنے کے بہترین فوائد ہیں کہ جنہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دعا بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔